بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی خوبصورت باتوں میں آج کا موضوع ہے بردباری۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، اللہ پاک جب کسی کو علم عطا کرتا ہے تو اسے بردباری کے زیور سے مزین فرما دیتا ہے، اور جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم سے محروم کر دیتا ہے۔ 3 چیزوں سے مروت ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، تنگ دستی کی حالت میں خرچ کرنا۔ نمبر 2، ذلت و رسوائی کے بغیر بردباری اختیار کرنا۔ نمبر 3، سوال سے خود کو محفوظ رکھنا۔ کوئی بھی شخص 4 چیزوں کے لیے قسم اٹھاتا ہے۔ نمبر 1، ایسی عاجزی جسے اپنی تصدیق کا ذریعہ بناتا ہے۔ نمبر 2، زبان کی ایسی غلطی جس پر قسموں کو کلام کے ذریعے درمیان میں لاتا ہے۔ نمبر 3، وہ قسم جس کے ذریعے اسے شہرت مطلوب ہوتی ہے۔ نمبر 4، وہ ذلت جسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ خائن لوگوں کو امین سمجھنا ذلت کی نشانی ہے۔ دنیا آخرت کا پل اور لالچ موجودہ ذلت ہے۔ احمق اپنی ذلت کو محسوس نہیں کرتا، اور جو شخص نیکی کرے اس کے ساتھ برائی کرنا نہایت ناشکری ہے۔ پرہیزگاری سے عزت اور بدکاری سے ذلت حاصل ہوتی ہے۔ حرص اور لالچ بدبختی اور ذلت کی علامت ہیں۔ صاحب اختیار ہوتے ہوئے تکبر کرنے سے معزولی کے وقت ذلت پیش آتی ہے۔ تنگ دستی نفس کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا ارشاد باری ہے، دنیا کا سامان وافر ہو تو یہ در حقیقت تنگ دستی ہے، اور اس دنیا کی عزت حقیقت میں ذلت ہے۔ اس کی آرائش انسان کو راہ راست سے بھٹکاتی ہے، اور اس کا مال ایک فتنہ ہے۔ جھوٹا شخص ذلت کے گڑھے کے کنارے پر کھڑا ہے۔ اس شخص کی جانب راغب ہونا جو تیری رغبت نہیں رکھتا سراسر ذلت و رسوائی ہے، اور محال چیزوں کی خواہش کرنا سراسر جہالت و نادانی ہے۔ جھوٹ پستی اور ذلت کا باعث ہے۔ سچ بولنے والے کو ہمیشہ عزت و بلند مرتبہ، جبکہ جھوٹ بولنے والے کو ہمیشہ ذلت و خواری نصیب ہوتی ہے۔ معزز کی بات کسی سے بیان نہ کرو،
اور اگر سنی سنائی باتوں کو بیان کرو گے تو جھوٹے مشہور ہو جاؤ گے، اور جھوٹ سراسر ذلت و خواری ہے۔ جو شخص حماقت جہالت کا پھل ہے اور نفاق ذلت کے چولہے کا بٹا، جو شخص تمہارا احسان قبول کرتا ہے وہ در حقیقت تمہارے سامنے اپنی بزرگی اور عزت ذلیل کر دیتا ہے۔ جو حق کے سوا کسی اور ذریعے سے عزت طلب کرے وہ ذلت اٹھاتا ہے۔ دنیا کی سچی اور واقعی چیزیں بھی کھیل اور دل لگی کے سامان کی مانند ہیں، اور اس کی غیرت دراصل ذلت اور اس کا عروج و ترقی در حقیقت کمی و پستی ہے۔ خائن لوگوں کو امین سمجھنا ذلت کی علامت ہے۔ کئی ذلیل ایسے ہیں جنہیں ان کی عقول نے معزز بنایا، اور بہت سے عزت والے ایسے ہیں جن کو ان کی جہالت نے خوار کر دیا ہے۔ بد کرداری بد اصلی کی دلیل ہے، اور دنیا کا غلبہ دراصل ذلت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان باری ہے، جو شخص نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اہل ایمان کی تائید و مدد کرتا ہے اور جو برائی سے روکتا ہے، وہ فاسقوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ جو احسان کے لائق ہوں ان سے احسان کرتے رہو، اس سے تمہارے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ جس کی اصلاح عزت سے نہیں ہوتی وہ ذلیل و رسوا کرنے سے درست ہو جاتا ہے۔ بخیل ہمیشہ ذلیل اور حاسد ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ لوگوں پر انعام کرو تاکہ تمہارے شکر گزار ہوں، اور ان کا خوف رکھو تاکہ وہ تمہارا خوف رکھیں، اور دل لگی نہ کرو ورنہ ذلیل و رسوا ہوگے۔ جو شخص نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ اہل ایمان کی تائید و مدد کرتا ہے، اور جو برائی سے روکتا ہے وہ فاسقوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ جو شخص آخرت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی ضرور کینہ رکھتا ہے اور اس کی توہین و تذلیل کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اپنی عاجزی کو اظہار کرتا ہے، دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل و پست ہو جاتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اس کے بڑے بڑے دشوار کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تنگ دستی جسے لوگ معیوب سمجھتے ہیں اس مال سے اچھی ہے جس میں انسان گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو کر ذلیل و رسوا ہو جائے۔ جس کا نفس کریم ہے وہ دنیا کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہے۔ حضرت علی
شیر خدا کا ارشاد ہے، انسان کی حماقت دو باتوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، نعمت اور خوشحالی کے وقت۔ نمبر 2، نزول مصائب کے وقت، ضرورت سے زیادہ ذلیل ہو جانے پر۔ دنیا ایسا گھر ہے جو رب کے ہاں انتہائی بے وقت اور ذلیل ہے، اور اس کی حلال چیزیں حرام کے ساتھ اور خیر شر کے ساتھ، جبکہ شیریں تلخ کے ساتھ مخلوط ہے۔ خیانت قطع تعلق کا قاصد ہے، اور جھوٹ ایسا عامل ہے جو انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب انسانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اور حضرت علی شیر خدا کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔